خودکش حملوں کی حقیقت، اس کا ارتکاب انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ خودکشی کیا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے یا جرم یا نہیں؟ اگر اس بارے میں کسی اور کی کوئی رائے ہو بھی تو اسلام اور مسلمانوں میں کبھی اس بات پر اختلاف نہیں ہوا کہ خودکشی حرام ہے۔ اس کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے اور یہ قبیح عمل انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مختلف ادوار میں اس بزدلانہ حرکت کو اسلام کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی اور وقتاً فوقتاً ایسے گروہ سامنے آتے رہے جنہوں نے اس بدترین عمل کو اسلام کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جسارت کی۔ آج کل کچھ نیوز چینلز ایک ویڈیو نشر کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹر عمر نبی نامی شخص دہلی بم دھماکے 10 نومبر 2025 کے سلسلے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا جسے خودکش حملہ کہتی ہے وہ دراصل اس کے نزدیک شہادت ہے۔ وہ مزید یہ تاثر دیتا ہے کہ ایسے اعمال مذہبی طور پر جائز، اسلامی روایت کا حصہ اور جان کی قربانی کے مترادف ہیں۔ جہاں تک خودکش حملہ آور کا کسی ہجوم یا تنصیب کو نشانہ بنانا ہے، خواہ وہ خود کو مسلمان بھی کہے، ایسا شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں وہ نہ تو شہید ہو سکتا ہے، نہ مومن اور نہ ہی مسلمان۔ اگر اس نے خودکشی کی ہو، یہ حکم اس صورت میں بھی ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں اپنے زخموں کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لے، چاہے کہ وہ خودکشی کے ذریعے دوسروں کی جانیں لیں۔ اسلام میں انسانی جان اللہ کی امانت ہے۔ انسان نہ تو اپنی جان کا مالک ہے اور نہ اسے کسی دوسری جان لینے کا حق حاصل ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کے سبب ہو، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، قرآن چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 32۔ خودکش حملہ بذات خود دو گناہوں کا بیک وقت ارتکاب ہے، ایک اپنی جان لینا اور دوسرا دوسروں کا خون ناحق بہانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29، قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی، جو شخص جس چیز سے خود کو قتل کرے گا، قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے تلوار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت کے دن اسے بار بار اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ اگر آگ میں جل کر خودکشی کی یا پھانسی لگا کر جان لی تو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ دھماکے سے اپنی جان لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا رکھے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا یہ واضح بیان کسی بھی خودکش کاروائی کے تصور کو اکثر مسترد کرتا ہے، خواہ کوئی کتنی ہی دلیلیں، محرکات، سیاسی یا غیر سیاسی مجبوریوں کی کہانیاں یا انتقام کے جذبات پیش کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکم کے سامنے کوئی دلیل قابل قبول نہیں۔ اسلام نے خوف، دہشت، انارکی اور تباہی پھیلانے کے بدترین عمل کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے، فساد۔ لہٰذا نوجوانوں کے ذہنوں سے ان غلط فہمیوں کو مٹا دینا ضروری ہے۔